بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال اس کے بعد وہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہم محبت اہل بیت جو ہے نا اس کی انکاری نہیں ہے کہ ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تفسیر ہم یہ نہیں مان رہے کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں انکاری ہم نہیں ہے، محبت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ان سے کرنی چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کی حدیثیں عابد بھائی یہ ایسا نہیں کہ صرف کوئی شیعہ روایات ہے اور وہ یعنی کہ بیان کرتے ہیں، یہ میرے سامنے کتاب ہے، میں اختصار کی وجہ سے اس کتاب سے حوالے دے رہا ہوں، یعنی اصل کتابوں سے بھی نہیں دے رہا، وہ انہوں نے جو حوالے دیے میں اسی کو نقل کر دوں گا ورنہ وہ پھیلتی جائے گی باتیں۔ فضائل صحابہ صحیح روایات کی روشنی میں تالیف ہے حافظ شیر محمد اور تحقیق و تخریج کی ہے حافظ زبیر علیزئی صاحب نے، اس میں آپ کو روایتیں پڑھ دیتا ہوں، دو زیادہ روایتیں نہیں پڑھتے۔ یہ وہ موضوع ہے جو تمام مسلمانوں میں اتفاقی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے محبت اہل بیت پر، میں تو صرف ایک تقریب ذہن کے لیے اور ثواب کی نیت سے میں یہ احادیث مبارکہ کو یہاں پر پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو آدمی بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ حافظ زبیر علیزئی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صحیح ابن حبان میں ہے، اس کی سند حسن ہے اور امام حاکم نے اسے علی شرط مسلم قرار دیا ہے اس روایت کو۔ اسی طرح تبرکن میں ایک اور روایت پڑھ دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ فرماتے ہیں یہ ترمذی میں حدیث ہے، سند حسن، حدیث نمبر 3789، قال الترمذی حسن غریب وصححہ الحاکم ووافقہ الذہبی وقال المزی ھذا حدیث حسن غریب، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث یعنی کہ حسن ہے اس کی سند، یعنی یہ وہ حدیثیں جو تواتر کے ساتھ شیعہ سنی میں، اور ظاہر ہے ان کے یعنی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے جب رسالہ لیلیہ لکھا تھا تو انہوں نے لکھا کہ محبت اہل بیت جو ہے یہ ہمارے ضروریات دین میں شامل ہے، ضروریات مذہب نہیں، ضروریات دین میں شامل ہے، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے نا، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ آج جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ان سے محبت کا تقاضا کیا ہے، ان کی اتباع کی جائے، ان کے غم میں غمناک ہو جائے، ان کی خوشی میں خوش رہا جائے، ان کو اپنا امام رہبر رہنما مانا جائے، اور یہ ان کی عصمت کی، ان کے کمال کی، ان کی فضائل کی دلیل ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہر حال میں ہر وقت ان کی محبت کو ساتھ لے کر رہو، اگر ان کی محبت سے آپ اٹک گئے، ان کی محبت کو آپ نے چھوڑ دیا، ان کا دامن آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ ہے کہ آپ جہنم کی گھاٹیوں میں گر جائیں گے۔ اب میں آپ کو صرف تشیع کی دو روایتیں دکھانا چاہوں گا، عیون اخبار الرضا ہے، صفحہ نمبر 522 ہے اس کا، جلد نمبر 1 ہے میرے ہاتھ میں، یہ اردو والی جو ہے، یہ امام علیہ السلام کی ایک روایت ہے، طویل روایت ہے، میں اس کو صرف آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ ابن شبیب، اگر تمہیں اس بات سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ تم ہمارے ساتھ جنت کے بلند ترین مقامات پر ہو تو ہماری غمی پر غم کرو اور ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ اور ہماری ولایت سے وابستہ رہو۔ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ محشور کرے گا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی ایک یہ فطری تقاضا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف ہم کہیں کہ ہمارے پاس جذباتی طور پہ کوئی تقریر ہے اور فطری طور پہ ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ تقاضا کہہ دیا سامنے کہے کہ نہیں یہ فطری تقاضا نہیں ہے کہ جن سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشی میں آپ خوش ہوتے ہیں، غم میں غمناک، ہمیں امام کا حکم ہے، باقاعدہ امام معصوم کا ہمیں حکم ہے کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے، ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ اور ہمارے غم میں غمناک ہو جاؤ۔
یہ میرے سامنے دوسری ایک روایت میں پڑھ دوں، کتاب الخصال سے، اس کی جلد نمبر 2 ہے میرے سامنے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 463 ہے اس کا۔ مولا علی علیہ السلام کی روایت ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے زمین کی طرف توجہ کی اور ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ہمارے دوستوں اور شیعوں کو چنا جو ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں وہ بھی مسرور ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہم پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ لوگ ہم سے ہیں اور ہم ہی سے ملیں گے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ، ہمارے غم میں غمناک ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ لہذا عابد بھائی جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، بالکل، اور ان کے غم میں غمناک ہو جائیں۔ ہم جناب ہم جو ایام مناتے ہیں، ہم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مناتے ہیں، مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ، یعنی صرف ایام فاطمیہ نہیں، تمام جو بھی ہم ایام مناتے ہیں ان کی خوشی کے غم کے، یہ جو حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل، اس کو مخاطب اول کون تھا؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی خاتم نے جب یہ پیغام آگے پہنچایا تو مخاطب اول کون تھا؟ صحابہ۔ اس کے بعد کون ہے اس کے مخاطب؟ ہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ اہل بیت سے مودت کرو۔ یہ جو کہہ دو کے ضمن میں ہم مجالس برپا کرتے ہیں، ہم ان مجالس میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگو اہل بیت سے مودت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، یہ اجر رسالت کے طور پہ تم پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور روایت دکھا دیتا ہوں، یہ میرے سامنے کتاب ہے من لا یحضر الفقی، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 149 ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ روایت ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے افضل ہے؟ حدیث نمبر 2313۔ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور فرزند رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، زمین کا سب سے افضل ٹکڑا رکن و مقام کے درمیان ہے، لیکن اگر کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر پائے، جو 50 سال کم 1000 سال یعنی کہ 950 سال اپنی قوم میں رہے اور دن کو روزہ رکھے اور شب کو اس جگہ کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، پھر ہم لوگوں کی ولایت اور دوستی کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے تو یہ سب عبادتیں اس کو کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ لہذا جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کی اتباع کریں، ورنہ تو ہم یہ جو مجالس برپا کرتے ہیں لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ اجر رسالت کے طور پہ تم پہ فرض ہے، یہ دین کی اساس ہے، اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری عبادات رائے گاہ چلی جائیں گی، تمہارا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول مقبول نہیں ہوگا۔ ہم ان مجالس میں اہل بیت اطہار کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، خدا کا ان کی سیرت و کردار بتاتے ہیں، لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی شان کیا تھی، پھر بتاتے ہیں ان کے فرمان کیا تھے، اور ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے مصائب کیا تھے، ان کے ارمان کیا تھے۔ اب آپ نے جو آخری میں ایک چیز یہاں بیان کر دوں، وہ فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعوں نے بدعت ایجاد کی، وہ ابھی سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز عابد بھائی کہ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنی حیات مبارک میں یہ بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ کون سے مصائب میرے بعد آپ پر آئیں گے، تو اس وقت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرماتے تھے، اس وقت گریہ فرماتے تھے۔ جناب سیدہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری بیٹی میرے بعد تم پر یہ مصائب آئیں گے۔ تو یہ نبی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہ مصائب پر گریہ کرنا یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ بدعت نہیں، یہ نبی کی سنت ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم مجالس کا اہتمام کرتے ہیں یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کے تحت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کی عملی تفسیر و تعبیر کا نام ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی جناب
اب سے شروع کیا شیعوں نے؟ نہیں، میں نے آئمہ کے فرما بتایا. آئمہ نے کیا بتایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ، غم میں غمناک ہو جاؤ. یہ تو ہمارے آئمہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، آئمہ کا حکم ہے. آپ کہتے ہیں جی بدعت ہے. آپ کو بدعت کی تعریف معلوم ہے؟ اپنے لوگوں کو بتائیے جو بدعتیں آپ نے جس کو کہنا ہے کہنے. تشیع سے آپ مخاطب ہیں اس وقت. یہ کہتے ہیں جی وہ ان دنوں میں کچھ شروع کیا ہوگا جیسے. دیکھیں آپ شیخ مفید علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو جمادی الثانی کا دن ہے نا، جمادی الثانی جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے، فرماتے ہیں یہ ہمارے غم کو تازہ کر دیتا ہے، ہم اس دن بہت غمناک ہو جاتے ہیں. شیخ مفید علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ہم اثر 415 متوفہ ہے ان کا، قاضی عبد الجبار معتزلی. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ شیعہ لوگ، شیعہ کے علماء خواص ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے نام لکھا، اس میں شیخ مفید کا بھی نام لکھا. یہ معاصر تھے شیخ مفید کے، یہ اہل سنت کا عالم دین لکھ رہا ہے، اب شیعہ کا نہیں والا دے رہا، اہل سنت کے عالم دین کی. 415 متوفہ ہے اس بندے کا، آج کا آدمی نہیں لکھ رہا. وہ لکھ رہا فلاں فلاں عالم جمع ہوتا ہے، اس میں شیخ مفید بھی ہوتے ہیں. معاصر تھا نا. یہ سارے گریہ کرتے ہیں کس پر؟ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب پر گریہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو بیٹا تھا نا، جناب محسن یا جناب محسن جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی شہادت پر گریہ کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نے ان کو شہید کیا. جو اس زمانے سے چل رہا ہے ایام فاطمیہ. علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، جب جمادی الثانی کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شہادت کے ایام ہیں، تم پر لازم ہے کہ تم مراسم عزا برپا کیا کرو، مراسم عزا برپا کیا کرو ان دنوں میں. یہ کتاب ہے مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی کی یہ کتاب ہے. یہ اس میں اعمال لکھتے ہیں، جمادی الثانی کے اعمال لکھتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ تیسری کا دن، یعنی 3 جمادی الثانی کا دن، اس دن 11 ہجری میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت بنا بر قول کے واقع ہوئی، لہذا شیعوں کو اس دن ماتم اور تعزیت برپا کرنی چاہیے. تو یہ جو شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ حکم پروردگار ہے، یہ اجر رسالت ہے، یہ ہمارا ضروریات اسلام ہے. اس محبت کا تقاضا امام فرماتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے غم میں غمناک ہو جاؤ، ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ. اس کی عملی تفسیر و تعبیر کا نام ہماری مجلس عزا ہے. ہم مجلس عزا برپا کرتے ہیں، اور اس کی خوشی کے دن ہم خوشی کے ایام مناتے ہیں، ان کے غم کے دن ہم غم کے ایام مناتے ہیں. ہمارا جینا مرنا، ہمارا رونا ہنسنا سب کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اس پر ہمارے پاس قرآن کا حکم ہے، نبی خاتم کا فرمان ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرت و کردار ہے، ہمارے سلف صالحین، ہمارے علماء کی سیرت ہمارے سامنے ہے. لہٰذا یہ جو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی پرواہ کریں. ہم نصوص کے تابع ہیں، ہم نصوص کے مطابق یہ کام انجام دیتے ہیں. حق سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.